بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ جب آپ قریب ہوئے تو وہ خاموش ہو گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن کعب قرآن پڑھو۔ عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پر اترا ہے، آپ کے سامنے میں قرآن پڑھوں؟ فرمایا، ہاں ایسا ہی حکم ہے۔ وہ بھی بڑے سمجھدار تھے، پہچان گئے کہ یہ اوپر سے حکم آیا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے میرا نام لے کر کے کہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ پاک نے تیرا نام لے کر کے کہا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو وہ قرآن پڑھے۔ محبوب، آپ بھی سنیں گے اور میں پروردگار بھی سنوں گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام کتنی محبت سے پڑھتے ہوں گے، جس کے سننے کی خواہش رحمان نے کی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھتے پڑھتے رونے لگے، اور ایسا رویا کہ اللہ کے فرشتے بھی رو گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے قرآن پڑھنے اور رونے نے اللہ کے فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ کیا قرآن پڑھنے میں لطف آتا ہوگا، کیا مزہ آتا ہوگا۔ اسی لیے تو تیروں پر تیر کھا رہے ہیں، لیکن قرآن چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ اب برداشت سے باہر ہے، اپنے ساتھی کو جگایا اور کہا کہ مجھے اپنے فرض منصبی کا خطرہ نہ ہوتا تو میں سورہ کہف کو پڑھے بغیر نماز کو ختم نہ کرتا۔ تیروں پر تیر کھا رہے ہیں، لیکن قرآن چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ تمنا کرتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں سورہ کہف کو پورا مکمل کر لیتا۔ ایسا سرور اور مزہ آتا تھا قرآن پڑھنے میں۔ آج ہمارے درمیان سے ایک مچھر گزر جائے، کہیں سے ٹیٹی کی آواز آ جائے، نماز کی ساری کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، یہ قرآن ایسا کلام ہے اللہ رب العزت کا، یہ آپ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ جس طرح دریاؤں کے راستہ کوئی نہیں بناتا، وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے، یہ اللہ کا کلام بھی بندوں کے سینوں میں اپنا راستہ خود نکال لیتا ہے۔ جہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ یہ قرآن ہمیں عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ دیکھیے، آپ قرآن کے جلد کے اوپر جو گتہ ہوتا ہے، فقہ کا مسئلہ ہے کہ اس کو بھی ناپاک آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ گتے کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، لکھا ہوا تو اوراق میں ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ آپ گتے کو بھی ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ پوچھا جائے مفتین حضرات سے تو اس کا جواب دیتے ہیں
مفتی حضرات کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ سیکھ کر کے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اس لیے یہ گتا نہیں رہا، یہ قرآن کا جز بن گیا ہے، اسی لیے اس کو آپ ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ دیکھا، جو بے قیمت گتا جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ پاک اس کی بھی احترام فرماتے ہیں، اس کو بھی عزت عطا فرماتے ہیں کہ ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح جو آدمی جو ایمان والا اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا ہے اور پھر وہ سکون کی زندگی گزارتا ہے۔